کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تو ذات اقدس ہے اور ایک آپ کی تعلیمات مقدسہ ہے۔ تعلیمات سے تعلق عمل کی شکل میں ہوتا ہے، پیروی اور اتباع کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ عبادات اور اعمال کی صورت میں ہوتا ہے۔ ذات سے تعلق محبت، عقیدت اور ادب کی شکل میں ہوتا ہے۔ کسی بھی ہستی کے ساتھ تعلق کی یہ دو شکلیں ہوتی ہیں، اس کی تعلیم پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے احکام کو بجا لانا، ایک شکل۔ ایک ہے اس کی ذات کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ قلباً روحاً محبت کرنا اور دل و جان میں اس کے ادب اور احترام کو جاگزیں کرنا۔ دو حدیثیں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بہت سی چیزوں کے لیے بس تھوڑا تھوڑا ضروری ریفرنس دے کے آگے گزروں گا۔ ایک طرف یہ کہ حدیث پاک ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ میں نے اس ایک حدیث کے موضوع پر اس مضمون کی جملہ احادیث کو اپنی ایک کتاب میں، حدیث کی ایک کتاب میں جمع کیا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے الانتباہ للخوارج والحرورہ۔ الانتباہ للخوارج والحرورہ، اس میں یہ ضخیم کتاب ہے، صرف خوارج کے حوالے سے جتنی احادیث، جتنے طرق اور اسانید سے آئی ہیں، ان کو میں نے تحقیق کے ساتھ جمع کیا۔ اب اس میں سے ایک حصہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں آج کی اس گفتگو کی تمہید سے متعلق، وہ یہ واقعہ کی طرف نہیں جا رہا، واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے۔ وہ ایک شخص ذوالخویسرہ تمیمی جس نے مال غنیمت کی تقسیم پر ایک اعتراض کیا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جسارت بھری بے ادبی کی گفتگو کر کے رخصت ہو گئے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی، ابن ماجہ میں، مسند بزار میں، حاکم مستدرک میں، طبرانی میں، مصنف عبدالرزاق میں، بیہقی میں، کل کتب حدیث میں یہ حدیث متفق علیہ۔ جب وہ رخصت ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گستاخی دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میان سے نکال لی، اجازت چاہی کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ آقا علیہ السلام نے روک دیا۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو جملے ارشاد فرمائے، وہ خاص توجہ کے طالب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال انه يخرج من ذئبه هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية۔ کہ اس شخص کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی، وہ قوم بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن پڑھے گی، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے گی، اور اپنی زبان کو قرآن کی تلاوت سے تر رکھیں گے، ہر وقت تلاوت قرآن کریں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے دوسرے الفاظ سنیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا،
اس کا ایک ٹولہ ہوگا، گروہ ہوگا، جماعت ہوگی. یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہ وصیامہ مع صیامہ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. وہ لوگ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے. وہ لوگ اتنے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کم تر جانو گے. یہ کلمات بھی متفق علیہ حدیث میں ہیں. اب تیسری روایت میں فرمایا آقا علیہ السلام نے یخرج قوم من امتی یقرؤون القرآن لیس قراءتکم الى قراءتہم بشیء ولا صلاتکم الى صلاتہم بشیء ولا صیامکم الى صیامہم بشیء. اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی، میری امت میں سے نکلیں گے ایسے لوگ. فرمایا کہ تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کوئی شے ہی نہیں ہوگی. تمہاری قرات قرآن مجید کی تلاوت ان کی تلاوت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگی. تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں گے. اور پھر وہی فرمایا ان ساری عبادتوں کے باوجود صرف عبادت نہیں، کثرت عبادت. اور کثرت عبادت بھی صرف نہیں، اتنی کثرت عبادت کی کہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ عدداً تمہاری عبادتیں بھی ان سے کم دکھائی دے گی. ان کو بھی فرمایا کہ دین سے خارج ہو گئے. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. اب ایک طرف اس حدیث کو سامنے رکھ لیں کہ ایک طرف کچھ لوگ ہیں ان کے پاس عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، قرات، تبلیغ، ظاہری اعمال کی اتنی کثرت ہے کہ صحابہ کرام کی کثرت عبادت بھی ان کا مقابلہ ظاہراً عدد میں نہیں کر سکتی، کمیت میں، ناپ تول میں نہیں کر سکتی. تو ایک طرف یہ عبادت کیا ہے؟ یہ تعلیمات کی پیروی کا، اعمال کی پیروی کا حصہ ہے. تو یہ ایک تعلق ہے حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ. ایسی عبادتیں رکھنے والے ایک تعلق کے دعویٰ دار ہیں نا کہ ہم، حضور نے فرمایا نماز پڑھو، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے روزے ہیں، اتنی تلاوت ہے، اتنی زکوٰۃ ہے، اتنی عبادت ہے، اتنے احکام کی پیروی ہے. تو یہ ایک دعویٰ ہے حضور سے تعلق کا اور ثبوت ہے.